من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں انصاف نامے کا 5واں باب۔ کل کی نشست میں ہم سنے تھے شیطان کا جو فریب مکر وغیرہ ہوتا وہ جو ہے پڑھا گیا تھا۔ وہ آگے جو ہے پڑھا ہوں، اسی تفصیل ہے۔ شیطان کو اللہ نے جو طاقت بھی دیا ہے کہ جو ہے وہ دھوکہ دینے کے واسطے جو ہے نور بن کے بھی جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ ہی کی جو ہے رہبری ہونا ہوتا ہے کہ جو ہے آیا یہ تجلی حق ہے یا نور ہے۔ حضرت سمجھا رہے تھے وہ وہاں پہ جو ہے مرشد لازمی ہے اور اللہ کی پناہی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام دیکھیے، جب یہ جو ابلیس ہے انہیں پوری طاقت کے ساتھ آیا ہے بندگان خدا کو جو ہے خدا تک پہنچنے سے روکنے کے واسطے، کیونکہ اللہ سے جو ہے انہیں ڈیبیٹ میں جو ہے یہ زبان دیا ہوا ہے، گفتگو کرا ہوا ہے کہ جو ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہوں اور تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے جو ہے حملہ کروں گا۔ تو وہ ہر طرح سے جو ہے حملہ کرے گا ان بندوں کو روکنے کے واسطے۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جہاں سے اس جہاں کو دو مرد آئے ہیں بولے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف اور ایک ابلیس علیہ لعنت گمراہی کی طرف۔ تو رسول وسلم جو ہے پوری مردانگی کے ساتھ جو ہے ہدایت کی طرف اللہ تک پہنچانے کے واسطے آئے ہیں، اور یہ بھی جو ہے پوری مردانگی کے ساتھ جو ہے روکنے کے واسطے آیا ہوا ہے۔ اس سے جو اللہ کی پناہ مانگنا ہے، وہی روایتیں آ رہی، تو اللہ ہی کی پناہ ہونا ہے، یہاں پہ اللہ ہی بچانا ہے۔ تو منقول ہے کہ ایک روز یہی ملعون لگام ہاتھ میں لیا ہوا راستے سے جا رہا تھا۔ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں جاتا ہے؟ جواب دیا کہ اس کو مغروروں کے منہ میں لگاؤں گا، یعنی جو غرور کرتے ہیں ان کو جو ہے لگاؤں گا۔ شیخ نے فرمایا کبھی میری طرف بھی آیا ہوگا؟ کہا تجھ جیسے ہزاروں میرے مند میں چل رہے ہیں۔ اس مقام پر فرق اللہ کی عنایت درکار ہے، کیونکہ اس راستے میں بندگی میں بھی جو ہے غرور آتا، جو جس فیلڈ میں وہاں پہ اس کو دھوکا ہوتا، اس کو جو ہے کچھ ہونے کا احساس ہوا تھا، وہاں پہ چلے آتا ہوں، وہاں شیطان کی پکڑ میں آیا تھا۔ اسی لیے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اس مقام پر فقط اللہ کی عنایت درکار ہے۔ اکثر یعنی دین کا کام مشکل ہے، راستہ باریک، رات اندھیری اور گھوڑا لنگڑا ہے۔ افسوس پیر ہدایت رہنما، افسوس مسئلہ عنایت دستگیر، یعنی پس سوائے عنایت الہی کے پناہ اور چارہ نہیں۔ یہاں تک ہم کل کی نشست میں پڑھے تھے۔ محتر عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے منقول ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ اے حواریوں کے گروہ، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم انبیاء کے گروہ ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ دشمن عارفین کے پاس، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے شبہ اور وسوسے اور اتحاد ذات و صفات کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے نور وغیرہ کے طریقے سے داخل ہوتا ہے۔ اور مریدین کے پاس، جو نیچے کے لوگ ہیں، مبتدی بگنرز ہیں، ان کے پاس آفات شہوات کے راستے سے داخل ہوتا ہے، برے برے خیالات سے ان کے پاس داخل ہوتا ہے۔ تو جو اونچے لیول کے لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے اس لیول سے آتا ہے، کیونکہ رسول فرماتے ہیں کہ بندے اور خدا تعالیٰ کے درمیان 70,000 نور اور ظلمات کے پردے ہیں۔ ظلمات آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ گندے چیزیں ہیں، یہ برے کام ہیں، لیکن آپ نور کہاں سے سمجھیں گے؟ نور کے پردے وغیرہ۔ تو ہر طریقے سے جو ہے جو آدمی جس لیول پہ ہوتا ہے وہاں پہ جو اس کو دھوکا ہوتا ہے۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اے عزیز خلق، یعنی لوگ ابلیس کا نام سنی، خلق ابلیس کا نام سنی ہے اور نہیں جانتی کہ وہ کس قدر فخر سر میں رکھتا ہے، کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ نبی کی اور نہ ولی کی۔ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سر میں ناز رکھتا ہے، یعنی غرور رکھتا ہے، اور وہ خود مغروروں اور خودبینوں کا سردار ہے۔ چنانچہ اس کی خدا نے خبر دی ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، یہی اس کا ناز ہے۔ اس کا جو غرور تھا وہی جو ہے اسے جو ہے لعنتی بنایا ہے، کہ جو ہے مجھے جو ہے مٹی سے بنایا، مجھے جو ہے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ اے عزیز، بلکہ شیطان بندگان خدا کو نماز کے لیے ہوشیار کرتا ہے۔ دیکھیے امپورٹنٹ نکتہ ہے یہ، اے عزیز بلکہ شیطان بندگان خدا کو نماز کے لیے ہوشیار کرتا ہے۔ نماز کے لیے کیسا ہوشیار کریں گے؟ روایت ہے چنانچہ صلاۃ المسعودی میں ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفے ہیں، ایک وقت صبح میں سو رہے تھے، شیطان آیا اور خواجہ کو بیدار کیا اور کہا کہ اٹھ تاکہ تجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ پہلی جو تکبیر اولیٰ ہوتا ہے وہ تو اہم رہتی ہو، جو رکعت مانتے ہم امام کے ساتھ، وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ خواجہ نے کہا کہ تیرا مقصود تو یہ ہے کہ لوگوں سے عبادت فوت ہو، اور یہ کیا معاملہ ہے کہ تو نے مجھ کو ہوشیار کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ ایک وقت تجھ سے تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ فوت ہو گئی تو نے اس کے لیے اس قدر زاری کی، یعنی اتنا رویا کہ خدا تعالیٰ نے تیرے نام پر 10,000 تکبیر اولیٰ کا ثواب مقرر فرمایا،
اور میں آج ڈرا کہ اگر تجھ سے تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے تو پھر اس قدر جاری کرے گا کہ 10,000 تکبیر اولیٰ کا ثواب پائے گا. اس کا کام دیکھیے روکنے کا. اسی لیے میں نے تجھ کو بیدار کیا تاکہ تجھ کو اسی ایک تکبیر اولیٰ کا ثواب ملے, ایک کا جو ہے ثواب ملے. شیطان روکتا ہے ہر طریقے سے کام سے. اور یہاں پہ معلوم ہوتا ہے تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت بھی ہے, ہمارے پاس اس کو مس نہیں کرتے تھے. ہمارے پاس بزرگ دین کے جو واقعات ہیں اس میں کرامتیں وغیرہ نہیں, بلکہ اس سے ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے 12 سال تک جو ہے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ان سے. تکبیر اولیٰ مطلب پہلی جو رکعت ہے اللہ اکبر کے ساتھ, وہ جو ہے رسول اللہ کے احادیث میں بھی ہے کہ سارے جہاں کی نعمتیں ہیں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتا. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے, اور محترم آدم علیہ السلام کو بہشت میں وسوسہ ڈالا اور کہا, یعنی قول تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ قول ہے, اور کہنے لگا تم کو جو منع کر دیا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے, تو اس کا سبب یہی ہے کہ کہیں تم بن جاؤ دونوں فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ جینے والے. اے بنی آدم نہ بہکا دے تم کو شیطان جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا, ایسا آئے گا کہ مردار گدھا اس مومن سے زیادہ دوست ہوگا جو ان کو نیکی کا حکم کرے گا اور برائیوں سے روکے گا. یعنی اتنا جو ہے خراب وقت آ جائے گا کہ اس مومن سے زیادہ دوست ہوگا مردار گدھا جو ان کو نیکی کا حکم دے گا. وہ لوگ جو ہے اس بندے کو پسند نہیں کریں گے بلکہ جو ہے گدھے کو پسند کر لیں گے. اتنا خراب وقت آئے گا کہ اگر کوئی دین کی بات کرے گا, دین کی طرف بلائے گا کرے گا, تو اس سے زیادہ ان کو جو ہے وہ گدھا عزیز ہوگا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مردار گدھا اس مومن سے زیادہ دوست ہوگا جو ان کو نیکی کا حکم کرے گا اور برائیوں سے روکے گا. دیکھیے حالات کس طرح سے چل رہے ہیں کہ دین کی بات, دین کی طرف جو ہے جلدی جو ہے آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے, اس طرف نہیں جاتا. نقل ہے کہ ایک روز سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیستی پر نظر کی. یہاں پہ اپنی حقیقت معلوم ہوتی دیکھیے. فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی نیستی پہ نظر کریں, یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بندگی کر رہے ہیں, جیسا جیسا اللہ کی بندگی کرتے آتے ہیں آپ کو جیسا اس کی معرفت حاصل ہوتی آتی, وہاں پہ آپ کو قدر ہوتی, اور آپ جانتے کہ اللہ کی قدر کر ہی نہیں سکتے. آپ جانتے کہ جو ہے آپ اللہ کی قدر ہی نہیں کر سکتے. تو آپ وہاں پہ حضرت کہہ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی نے اپنی نیستی پر نظر کی اور اپنی ذات سے کہا کہ اگر تو مرد ہے تو دار پر چڑھ, یعنی سولی پر چڑھ کر منصور حلاج بن. منصور حلاج جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں عشق میں ایسے ہو گئے تھے کہ ان الحق کا دعویٰ کرتے تھے, اللہ چلا کا ان کا جو دعویٰ کرتے تھے, اور جو سولی پہ چڑھ گئے. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مرد ہے تو دار پر چڑھ اور منصور حلاج بن, اور اگر تو عورت ہے تو رابعہ بن. یہ بھی جو ہے بہت بڑی ولی اللہ گزری ہے, رابعہ بن. پس نہیں ہے تو, یہ اپنے آپ کو بول رہے ہیں, پس نہیں ہے تو مگر مخنث یعنی ہجڑا. ایک روز آپ نے سر پر دامنی اوڑھ لی اور ہاتھ میں کنگھی باندھا اور ہاتھ میں کنگن باندھا اور آنکھوں میں کاجل لگائے اور ہاتھ میں دف لیا اور سر بازار مخنثوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. مریداں ہر طرف سے تحقیق کرنے کے لیے دوڑے ہوئے آئے اور آپ کو اس رنگ میں دیکھ کر پوچھا کہ خونکار یہ کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے خدا کو پہچاننے کے لیے اپنی ذات پر انصاف کیا, نہ ہم مرد ہیں اور نہ عورت مگر مخنث ہیں, اسی لیے ہم ان کی درمیان کھڑے ہوئے ہیں. آج میں انصاف کر اپنے آپ پر کیوں کر رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کو پہچاننے میں ہم نہ مرد ہیں نہ عورت, نہ منصور حلاج کی جیسے ہیں نہ بیوی رابعہ وصی کی جیسے. آج اس واسطے جو ہے میں اپنے آپ کو جا کے جو ہے وہاں پہ کھڑا کر رہا ہوں مخنثوں کے درمیان, کیونکہ آج میں اپنے اوپر انصاف کر رہا ہوں کہ میں خدا کی راہ میں جو ہے وہ حق جو ادا کرنا تھا نہیں کرا. اس لیے حضرت لکھ رہے ہیں کہ ایسے خطاب سے مخاطب سلطان العارفین نے اپنی ذات میں ایسی نیستی دیکھی. آگے اللہ چاہا تو انشاءاللہ آگے کی اور کچھ روایتیں ہیں اسی عنوان پہ اگلی شز میں.